مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے سیگمنٹ کا قرآن سے روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس سیگمنٹ میں قرآن سے روحانی علاج، اس میں الحمدللہ عز و جل قرآن پاک میں سے کوئی ایک خاص صورت یا کوئی آیت الحمدللہ عز و جل بیان کی جاتی ہے، اور وہ مختلف مسائل کے حل کے لیے ہوتی ہے۔ آج جس صورت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد شریف۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ الاخلاص۔ اس کی فضیلت کیا ہے، کن مسائل کے حل کے لیے اور کس بیماری کے لیے یہ سورت پڑھی جاتی ہے، تو سنیے۔ پہلے تو یاد رکھیے ناظرین کہ جس طرح دنیا میں مختلف امراض بڑھتے جا رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں، لوگ مختلف امراض میں مبتلا ہوئے جا رہے ہیں، تو آج کل تیزی سے پھیلتے ہوئے امراض میں یہ آدھے سر کا درد بھی شامل ہے۔ لوگوں کی ہوتا ہے، کسی کے پورے سر میں درد ہوتا ہے، کسی کے آدھے سر میں درد ہوتا ہے، لیکن آج انشاءاللہ الکریم آدھے سر کے درد کے حوالے سے آپ کو بتانا ہے۔ اسے کہتے ہیں ناظرین درد شقیقہ۔ آدھے سر کے درد کو کہا جاتا ہے یہ درد شقیقہ، اور یہ مرض یعنی درد شقیقہ، آدھے سر کا درد، یہ مرض کسی کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، بڑا ہو، چھوٹا ہو، نوجوان ہو، مرد ہو، عورت ہو۔ مگر یاد رکھیے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کو آدھے سر کے درد کا یہ زیادہ عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ زیادہ عورتیں اس مرض کا شکار ہوتی ہیں کہ ان میں آدھے سر کا درد یہ بہت ان کو یہ مرض لگ جاتا ہے۔ اسے درد شقیقہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں کے پیچھے درد محسوس ہوتا ہے، اور یہ درد سر کے کسی ایک حصے کی جانب ہوتا ہے، یعنی سر کا یا تو سر کے عین بالکل درمیان میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، یا سر کے پچھلے حصے میں کبھی درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح کا یہ درد ہوتا ہے، اور بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں۔ اس میں اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجیے گا، اپنا چیک اپ وغیرہ بھی کروائیں، ڈاکٹر کو بھی دکھائیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائیں۔ آئیے اس درد شقیقہ یعنی آدھے سر کے درد کا کیا روحانی علاج ہے۔ اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہو تو کیا وظیفہ پڑھنا ہے، تو ہے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد شریف۔ یہ پڑھ کر سر پر آپ دم کر لیں، آپ دم کر لیں، یا کسی سے پڑھوا کر سر پہ دم کروا لیں، یا اگر کسی کے سر میں درد ہو رہا ہو تو آپ ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر اس کے سر پہ آپ دم کر دیں۔ انشاءاللہ الکریم آدھے سر کا درد یہ چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور شفا حاصل ہوگی۔ ایک مرتبہ پڑھنا ہے بالفرض۔ اگر ایک مرتبہ پڑھ کر بھی دم کیا اور سر کا درد نہیں گیا، ختم نہیں ہوا درد شقیقہ، اب کیا کریں؟ اب ایسی صورت میں اب اس کی تعداد بڑھا دیں، 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، پھر دیکھیں کہ سر میں درد ابھی ہے یا نہیں، یا تو سر کا درد ختم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہوا پھر مزید اس کی تعداد بڑھا دیں، اب 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ اچھا، اب دیکھیں کہ آیا سر میں درد ہے یا نہیں۔ اگر ابھی بھی سر میں درد باقی ہو تو اب مزید اس کی آپ تعداد بڑھا دیں، یعنی 11 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اور 11 کا عدد پورا ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ الکریم درد شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد یہ ختم ہو جائے گا الحمدللہ عز و جل۔ آپ یہ ضرور کیجئے گا، یہ نوٹ کر لیجئے، سورۃ الاخلاص پڑھ کر دم کرنا ہے، یا آپ کے گھر میں آپ کی فیملی میں سے کسی کو سر میں درد ہوتا ہو، بعضوں کا صبح سو کر اٹھتے ہیں، ایک تعداد ہے ان کے بھی سر میں درد ہوتا ہے۔ اس کی اور بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب کسی کی نیند پوری نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہے، صبح صبح کوئی ایسی بات سن لیں اور ٹینشن آ جاتی ہے اور پریشانی ہو جاتی ہے، سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی سر میں درد ہو سکتا ہے۔
تو ان معاملات کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجیے گا، ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں۔ المختصر یہ کہ اگر آدھے سر میں درد ہو تو سورۃ الاخلاص پڑھ کر سر پہ دم کرنا ہے، 1 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیجیے، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ حسب ضرورت 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ کر دم کیجیے گا۔ 11 کا عدد پورا ہونے سے پہلے انشاءاللہ الکریم درد شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو جسمانی امراض سے محفوظ رکھے۔ آئیے ناظرین آپ کی قول شامل کرتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، قول چلائیے گا۔ میری 2 بہنیں ہیں، ایک کا نام مہوش خلیل ہے اور دوسری کا نام سحر خلیل ہے۔ والدہ کا نام تعظیم اختر ہے۔ ان کی شادیوں کا مسئلہ ہے، استخارہ کر کے بتا دیں کہ کوئی بندش کا معاملہ تو نہیں، شادی ہو جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح ہے، 2 بہنوں کے نام بتائے، دونوں کا ہی انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں، شامل رہیے گا سلسلے میں آپ۔ جی نیکسٹ کال۔ استخارہ کروانا تھا، ہم نے اولاد نہیں ہو رہی، مختار احمد اور ارشاد بیگم۔ اس کا بھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میں کہ کاروبار دا مسئلہ بھائی جانا چل نہیں رہا، کوئی کاروبار صحیح طرح، پریشانیاں بنی رہی ہے کاروبار سے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آئی رہتی ہے۔ میرا نام محمد رمضان، میرے والد نام لطیفہ بیبی۔ رمضان بھائی جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی اگلی قول دیجیے۔ میں نا کام کرتا ہوں یہ گیس سلنڈر LPG کا، تو کافی دنوں سے جو ہے نا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، کسی کام کو نہیں دل کر رہا۔ نماز پڑھنے جاتا ہوں تو ایسے دل کرتا ہے کہ پیچھے چلا جاؤں واپس۔ تو کاروبار میں بھی بہت پریشانی آ رہی ہے، پلیز استخارہ کروا دے۔ میرا نام محمد دلشاد، میری والدہ کا نام شمیم اختر۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرتے ہیں آپ کا۔ نیکسٹ کال۔ سہیل احمد بات کر رہا ہوں شاہدرہ سے، میری والدہ کا نام خالدہ پروین ہے۔ سر میری 3 بار شادی ہو چکی ہے اور میں کوئی بھی کاروبار کرتا ہوں نا تو میرا کاروبار نہیں چلتا ہے، کوئی نہ کوئی میرے اوپر نہ کہ کوئی نہ کوئی مصیبت پڑی رہتی ہے، تو میرا استخارہ کر دیں، بہت شکریہ۔ صحیح ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ نعمت نام آپ نے بتایا، انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرتے ہیں۔ میسیجز بھی آ چکے ہیں ناظرین، اب آپ وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کا، استخارے کیے جائیں گے۔ اس دوران ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے جادو، میجک سے بچنے کا روحانی علاج۔ جی ہاں، اگر کسی کو ایسا شبہ لگتا ہو کہ مجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، یا آپ محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اس روحانی علاج پر عمل کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ یہ آپ نے پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے، یا یہ لکھ لیجئے گا اور لکھ کر پانی میں ڈال کے اس کو پی لیجئے گا۔ جس پر جادو ہوا ہو اس کو پلائیے گا بھی، انشاءاللہ الکریم جادو کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ پھر روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ جادو سے بچنے کا روحانی علاج ہے 101 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، یا لکھ کر آپ نے پانی میں ڈال کر اس کو پینا ہے۔ انشاءاللہ الکریم جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین یہ تھا جادو سے حفاظت کا روحانی علاج۔ جادو کے اثر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ بھی آپ اپنے معاملات میں شامل رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، جوابات شامل کرتے ہیں اور ان کے روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے پہلے اسلامی بھائی تھے، 2 بہنوں کے نام آپ نے بتائے تھے، مہوش اور سحر۔ ان کے والدہ کا نام بتایا تھا تعظیم۔ دیکھیں ان کا شادی کے حوالے سے، رشتوں میں رکاوٹ کے حوالے سے استخارہ کیا گیا، اور اللہ کا شکر ہے کوئی جادو بندش وغیرہ فی الوقت ان کے ساتھ نہیں ہے، قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یہ ان دونوں بہنوں نے پڑھنا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھیں اور ناغہ نہ ہو، تا حصول مراد اس وظیفے کو جاری رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اور ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں کہ آپ روحانی علاج کے بستوں سے اس کے کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں
تو ان کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ روحانی علاج کے بستوں سے بھی کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل آن لائن بھی آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے گا، ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس ہے، اس میں کارڈ کا آپشن بھی ہے، فارم سبمٹ کیجئے گا، مکمل مسئلہ وہاں تحریر کیجئے گا، شعبہ روحانی علاج انشاءاللہ الکریم کارڈ کا عمل کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، رمضان نام بتایا تھا کہ کاروبار نہیں چل رہا، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اچھا خاصا کام ہوتا ہے، نظریں لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اچھا خاصا کام چلتا ہوا ایک دم رک جاتا ہے۔ اب کاروبار اچھا چلے، اس میں برکت رہے، کسی کی محتاجی نہ رہے، اس کے لیے آپ نے ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ الکریم برکت رہے گی۔ ایک تو یہ کہ ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا کاروبار چلے گا۔ یہ تو ہوا ایک دفعہ لکھ کر آپ نے لٹکا دینا ہے، اور دوسرا ایک ہفتے کا یہ عمل ہے، 7 دن کا عمل ہے، 7 دن تک روزانہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پڑھ کر پھر اب آپ نے کاروبار میں برکت کے لیے، رزق میں کشادگی کے لیے آپ دعا کیجیے اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ الکریم جائز حاجات بھی پوری ہوں گی۔ اب وہ جائز حاجت خواہ کاروبار چلنے کی ہی کیوں نہ ہو، آپ کاروبار اچھا چلے، اس میں برکت رہے، تو اس کے لیے 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، ارشاد نام بتایا تھا کہ کام میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، کام پہ جاؤ تو وہاں سے بھاگنے کا دل کرتا رہتا ہے، اور نماز کے لیے جاؤ تو دل کرتا ہے کہ پیچھے آ جائیں۔ دیکھیں، عبادت میں دل لگے، نماز میں دل لگے، اس کے لیے ایک تو وظیفہ یہ ہے کہ پہلے کام میں دل لگنے کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں، کام میں دل لگنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ عبادت میں دل لگے، نمازوں میں دل لگے، تو اس کے لیے آپ نے ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھیں اور 7 مرتبہ پڑھیں، یا محسیو یا محسیو یا محسیو یا محسیو، یہ 7 ٹائم 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر سیدھا ہاتھ رکھیں گے اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیجئے، انشاءاللہ الکریم نمازوں میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ تا حصول مراد اس وظیفے کو جاری رکھیے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، مختار احمد نام آپ نے بتایا تھا، اور کہا تھا کہ بے اولادی کا معاملہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں، استخارہ کیا گیا، قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی اولاد کے حوالے سے فی الوقت آپ کے ساتھ کوئی بندش نہیں ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ حصول اولاد کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے ایک وظیفہ عطا فرمایا کہ جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریئو یا باریئو یا باریئو پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ اچھا، ایک بات میں عرض کروں ناظرین کو، اور بالخصوص ہمارے وہ ناظرین کہ جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جو وظائف، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، تو آپ نے تا حصول مراد قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ، نمازوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ ان وظائف پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کے میسیجز بھی کافی سارے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کا بھی ماشاءاللہ آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس پر بھی کافی سارے میسیجز ہیں، دونوں کے ہی میسیج میں شامل کر لیتا ہوں۔ یہ نام ہے تسلیم بی بی، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے 17-18 سال سے پیاس کی بیماری ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یا قدوسو یا قدوسو یا قدوسو اس کا ورد کرتے رہا کریں، انشاءاللہ الکریم پیاس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ روحانی علاج کے بستے سے آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے سر اور آنکھوں کو ہر وقت درد رہتا ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیں، اور جو سبق یاد کرتی ہوں وہ صبح صحیح یاد نہیں رہتا، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ دیکھیں، آنکھوں میں جو درد رہتا ہو، سر میں درد رہتا ہو، اس کے لیے سورۃ الاخلاص، ابتدا میں بھی وظیفہ عرض کیا تھا کہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر سر پر دم کیجئے گا، سر کا درد چلا جائے گا۔ اگر بالفرض 1 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے کے باوجود سر کا درد نہ جائے تو اب اس کی تعداد آپ بڑھا دیں، 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، نہیں جائے پھر تعداد بڑھا دیں، 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، نہیں جائے 11 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ الکریم 11 کی تعداد پوری ہونے سے پہلے سر کا درد چلا جائے گا۔
اور دوسرا جو آپ کا مسئلہ تھا کہ سبق یاد نہیں رہتا، تو سبق یاد کرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ لیا کریں۔ یہ تو ہوا وظیفہ۔ اب دیکھیں سبق یاد کرنے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اگر ان کو پورا کیا جائے تو سبق یاد بھی ہو جاتا ہے اور دیر تک ذہن میں نقش رہتا ہے۔ سبق یاد کرتے وقت یکسوئی، دل جمعی، حاضر ذہنی، یہ بہت ضروری ہے۔ توجہ بھی ہونی چاہیے سبق یاد کرتے وقت۔ اگر صرف رٹا لگاتے رہیں گے، وقتی طور پر آپ کو یاد تو ہو جائے گا لیکن کیا پھر بعد میں وہ بھول جائیں گے۔ جو سبق یاد کر رہے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھیں اور سمجھ کر اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور پھر سبق یاد کرنے کے دوران غیر ضروری کاموں سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اس چیز کو بھی پیش نظر یہ رکھا جائے۔ اب سبق بھی یاد کر رہے ہیں، دیگر کاموں میں بھی مصروف ہے، تھوڑا یہ بھی کام نمٹا لیا، تھوڑا وہ بھی کام نمٹا لیا، موبائل بھی دیکھ لیا، اس کو بھی جواب دے دیا، یہ میسج دیکھ لیا، اسے کیسے سبق یاد ہوگا؟ اسباق کی تیاری کے لیے، امتحان کی تیاری کے لیے توجہ، یکسوئی، دل جمعی، حاضر ذہنی، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیے گا، سبق انشاءاللہ الکریم یاد رہے گا۔ یہ ایک اور میسج ہے، رشتہ ہمارے لیے آتے ہیں لیکن منع ہو جاتا ہے اور چند دن بات رہتی ہے پھر وہ منع کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ تو نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ آپ پڑھا کریں۔ اچھا جی، یہ ایک اور ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے، نعیم احمد بھائی ہیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس کے اسباب، اس کی وجوہات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بے جا جذباتی ہو جاتے ہیں، غصہ، طبیعت میں چڑچڑاپن، اور اس طرح کے بعض اوقات خلاف مزاج کوئی بات ہو جائے، خلاف مزاج کوئی کام ہو جائے تو ایک دم آپے سے باہر ہو جاتے، تو صبر سے کام لیجیے، عفو و درگزر کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں۔ کبھی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، کبھی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں ہے۔ بالفعل اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے، خاموشی اختیار کر لیں، جی، لڑائی جھگڑوں کی نوبت نہیں آئے۔ ان احتیاطوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے، اور پھر یہ وظیفہ بھی نوٹ کیجئے گا، جمعہ کے دن آپ کے لیے یہ روحانی علاج، اور بالعموم تمامی ناظرین کے لیے جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ گھر میں بہت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، کسی کی بنتی نہیں ہے آپس میں، اور نا اتفاقیاں، نا چاقیاں، ناراضگیاں یہ بڑھتی رہتی ہے، اس حوالے سے ایک خاص جمعہ کے دن یہ عمل کرنا ہے، آپ یہ عمل کیجئے، اور یہ عمل کرنا ہی جمعہ کے دن ہوتا ہے۔ اب یہ عام دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن یہ عمل کریں، عصر اور مغرب کے درمیان۔ وہ کیا؟ آپ لاہوری نمک لیں، جسے پہاڑی نمک بھی کہا جاتا ہے، لاہوری نمک لے کر اب آپ پڑھیں یا ودودو 1001 مرتبہ، 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر آپ پہاڑی نمک پر، لاہوری نمک پر دم کر دیں، اور یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے جو گھر میں کھانا بنتا ہے آپ اس میں شامل کر لیں، آٹا گوندتے ہیں اس میں یہ شامل کر لیں۔ جو افراد یہ کھانا کھائیں گے آپس میں الحمدللہ سب جل محبتیں پیدا ہوں گی، یعنی یوں سمجھیے کہ نفرت کو محبت میں بدلنے کا روحانی علاج، ناچاکی کو محبت میں بدلنے کا روحانی علاج، دشمنی کو دوستی میں بدلنے کا یہ وظیفہ ہے۔ تو آپ یہ دم کریں نمک پر، اور یہ دم کیا ہوا نمک گھر میں جو کھانا بنتا ہے اس میں شامل کر کے گھر والے کھائیں، انشاءاللہ الکریم آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ مزید بھی آپ کے کافی سارے میسیجز ہیں، یہ شامل کروں گا، لیکن کچھ کالز پہلے شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ مسئلہ سر مجھے جو ہے نا خواب میں جو ڈرونے جو خواب آتے ہیں سر، سانپ آگے بڑے بڑے، تو مجھے کسی نے بتایا، اسلامی بھائی نے بتایا ادھر عارف والا میں، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی سیب یا جادو کا اثر ہو، کیونکہ یہ نشانی ہوتی ہے کوئی ڈرونے خواب آنے یا سانپ آ جانے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ وظیفہ اس حوالے سے ایک خاص روحانی علاج ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام عمران بشیر ہے، میرے والدہ کا نام کلثوم اختر ہے۔ بہت سارے ٹیسٹ دیے ہیں، ٹیسٹ پاس ہو جاتے ہیں کہ یہ انٹرویو میں چلا جاتا ہوں، انٹرویو کے بعد وہ کال ہی نہیں کرتے۔ آپ میرا استخارہ اور اس کا وظیفہ بھی بتائیں۔ صحیح ہے عمران بشیر بھائی، استخارہ بھی کرتے ہیں، انٹرویو میں کامیابی کا روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ اور والدہ کا نام سر اللہ جی بھائی ہے، ماموں کا نام محمد اسماعیل ہے سر۔ مسئلہ سر ان کے نا تقریباً 1,60,000 روپے ہے نا جو گھر سے گم ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں جاننا تھا، وہ استخارہ معلوم کرنا تھا۔ 1,60,000 روپے غائب ہو گئے ہیں گھر سے، چلیے استخارہ کر کے انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ بھائی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نا میری والدہ کا نام شبانہ ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے عابدہ بی بی،
انہیں نا بچپن سے دمے کی بیماری ہے اور جس کی وجہ سے نا ان کا جسم نا پھول رہا ہے بہت زیادہ تیزی سے. تو ان کا نا استخارہ کروانا تھا کہ ان کا دوائیوں کی وجہ سے پھول رہا ہے یا پھر کیا کہتا ہے کوئی اور مسئلہ ہے انہیں. صحیح. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد ارشد ہے، میری والدہ کا نام ارشا بی بی ہے، اور میں گھر لینا چاہ رہا ہوں. ڈسٹرکٹ بابا نگر میں لوں یا رنالا خرد میں لوں، اس کے بارے میں استخارہ کروانا ہے. صحیح ہے. بہاول نگر یا دوسرا شہر کا نام بتایا؟ ریلانہ خورد. صحیح. استخارہ کر کے انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. شامل رہیے گا اس سلسلے میں. استخارے اب آپ کے کیے جائیں گے ناظرین. اس دوران آپ کو دکھاتے ہیں ایک خاص پیکج، اور یہ ایسا یوں سمجھیے کہ پیکج دکھانے جا رہے ہیں ایک عالمی یوں سمجھیے کہ مسئلہ بنا ہوا ہے نا. وہ کیا؟ وہ ہے بے روزگاری. جاب نہ ملنا، ملازمت نہ ملنا، یا بعض اوقات جاب سے نکال دیا جاتا ہے. بے روزگار آدمی بیٹھا ہوتا ہے، کوشش کے باوجود روزی نہیں مل رہی، روزگار نہیں مل رہا ہوتا. روزی کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے، روزی تو مل کر رہے گی. اس کے لیے ہمارے لیے کیا کوششیں ہونی چاہیے، کیا پیش رفت ہونی چاہیے، کیسے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. آئیے اس حوالے سے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں اور اسی دوران آپ کے استخارے کیے جائیں گے. جی چلائیے گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نزلت به فاقۃ فانزلها بالناس لم تصد فاقته. فرمایا کہ جس بندے پر فاقہ طاری ہو جائے، گھر سے کھانا پینا ختم ہو گیا اور کھانے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہ رہا، فرمایا کہ جس پر ایسے حالات آ جائیں اور وہ لوگوں سے جا کے فریادیں کرتا پھرے، تو اس کی فریاد پوری نہیں ہوتی، اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی. لیکن جس بندے پر ایسے حالات آئیں اور وہ ان حالات کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دے کہ مولا تیرا بندہ، تیرا ماننے والا مولا اس حال میں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ. اللہ تعالیٰ یا اس سے فوری رزق عطا فرما دے گا یا کچھ عرصے بعد عطا فرما دے گا. یعنی جب بندہ خدا کی بارگاہ میں فریاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا. اسباب، جو رزق ہے آسمان سے نہیں اترے گا، رزق لوگوں کے ذریعے ملے گا، لیکن اس نے اپنا ملجا و مأوا اور اپنا حاجت روا اور اپنا فریاد رس کسے مانا؟ خدا کو مانا، خدا کی بارگاہ میں عرض کی. اب اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کر دے گا. ورنہ بارہا ایسا ہوتا ہے بندہ لوگوں کے سامنے جا بیجا فریاد کرتا ہے اور اس کی فریاد رسی نہیں ہوتی. حتی الامکان جہاں ضرورت ہے وہاں شریعت کی طرف سے اجازت ہے، بلکہ بعض صورتوں میں حکم ہے کہ جب بندہ ایسی حالت میں ہو تو جس سے اسے امید ہو اس کے سامنے اپنی حاجت پیش کرے. یہاں جو ممانعت ہے، جو مذمت ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ بندہ ہر جگہ جا کے اپنا رونا شروع کر دے. جس محفل میں بیٹھا بس جی کیا کریں، حالات خراب ہے، بس جی بھوکے مر گئے، پریشان ہیں. جہاں بیٹھے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، جاننے والوں میں، نہ جاننے والوں میں، راہ چلتے کسی بس میں بیٹھے ہوئے، ٹرین میں سفر کر رہے، بس جس کے پاس بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد حالات کا رونا شروع کر دیا کہ نہیں جی بس ہمارے حالات ہی بڑے خراب ہیں. یہ جو صورت ہے یہ بیسیکلی بے صبری کی طرف لے کے جاتی ہے، اور یہ ایک قسم کا انسان کو بھکاری اور منگتا بنا دیتی ہے. اس صورت کی مذمت ہے. ورنہ انسان پہ اگر آزمائشیں ہیں تو خدا نے اسباب کے لیے یہ دنیا ہی بنائی ہے. وہ کسی بھی متعلقہ فورم پہ یا متعلقہ جگہ پہ جا کے اپنی بات کرے گا، لیکن وہ اپنی اس حاجت کی تکمیل کے لیے کرے گا. صرف ہر جگہ روتے دھوتے رہنا اس کے لیے نہیں کرے گا، اور جو اصل فریاد ہے وہ خدا کی بارگاہ میں کرے گا. اللہ پاک سب کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت نصیب فرمائے. جو مسلمان بے روزگار ہیں، جو وظائف میں الحمدللہ عز و جل آپ کو بتائے جاتے ہیں، روحانی علاج آپ کو بتائے جاتے ہیں، ان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان مدنی پھولوں پر بھی عمل کیا جائے، اعتقاد مضبوط کیا جائے، اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھا جائے، اور دعا کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ کوشش بھی جاری رکھے جائے. دیکھیں، کامیابی کے حصول کے لیے کوشش بہت اہمیت کی یہ حامل ہے.
تو یہ کوشش یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ اب گھر میں بیٹھے رہیں، صرف باتیں کرتے رہیں، سوچتے رہیں، صرف مشورے کرتے رہیں اور عملی طور پر کچھ نہ کریں تو ایسے کیسے روزگار ملے گا؟ اس کے لیے کوشش بھی کریں اور جو تجربہ کار ہیں ان سے مشورہ بھی کریں اور عملی طور پر اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ الکریم کامیابی بھی نصیب ہوگی اور اللہ کی رحمت سے اسباب روزگار کے بنتے چلے جائیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جن ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ یہ ایک اسلامی بھائی تھے، مسئلہ تو آپ نے پورا اپنا بتا دیا تھا لیکن نام نہیں بتایا تھا کہ ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو کسی نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جنات کے اثرات ہیں، جادو کے اثرات وغیرہ تو نہیں ہیں۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، ڈراؤنے خواب سے نجات کا روحانی علاج۔ اگر کسی کو اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں، جیسے سانپ کسی کو خواب میں نظر آ رہا ہے، بچھو نظر آ رہے ہیں، یا کوئی ایسے خواب میں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جس سے آپ ڈر جاتے ہوں، تو اس طرح کے اگر خواب نظر آنے کا سلسلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے آپ ایک تو باوضو سوئیں، باوضو صحیح ہے، وضو بنا کر آپ نے سونا ہے اور سونے سے پہلے 21 مرتبہ 21 ٹائمز یا متکبرو یہ پڑھ لیا کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ سنت کے مطابق سیدھی کروٹ سونے کی عادت یہ بنائیں۔ اور اس کے بعد ہماری یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے عمران بشیر، آپ نے کہا تھا کہ جب بھی میں ٹیسٹ کے لیے جاتا ہوں، انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہوں تو دوبارہ کال نہیں آتی اور مجھے استخارہ بھی کیجیے اور مجھے کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ، کوئی جادو بندش وغیرہ فی الوقت آپ کے ساتھ نہیں ہے، قدرتی طور پر رکاوٹیں ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں اور وہ ہے انٹرویو میں کامیابی کا روحانی علاج۔ جو لوگ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، جاب کے لیے جانا ہوتا ہے یا کسی بھی کام کے لیے آپ جا رہے ہیں، جائز کام کے لیے اگر آپ انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ کر جائیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کو انٹرویو میں کامیابی نصیب ہوگی۔ جب بھی آپ نے ملازمت کے لیے کسی جائز کام کی خاطر آپ نے انٹرویو دینے کے لیے جانا ہو تو جانے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ کے جائیے گا۔ وظیفہ کیا ہے سنیے، پہلے پڑھیں گے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھیں گے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد اب آپ پڑھیں گے کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات، کاف ہا یا عین صاد۔ اب اس کے بعد پڑھیں گے حامیم عین سین قاف۔ اچھا اب اس کے بعد پڑھیں گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پہلے تعوذ اعوذ باللہ، پھر تسمیہ بسم اللہ شریف، پھر اس کے بعد کاف ہا یا عین صاد، پھر اس کے بعد حامیم عین سین قاف، پھر اس کے بعد فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ وظیفہ پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم، اللہ کی رحمت سے آپ کو انٹرویو میں کامیابی نصیب ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ جو پورا میں نے عرض کیا نا، اب پورا میں ایک ساتھ پڑھ کر میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس انداز سے آپ پڑھیے گا اور اس عمل کے اس وظیفے کے اول اور آخر درود پاک۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھا آپ نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس انداز سے آپ یہ پڑھ کر آپ چلے جائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے انٹرویو میں کامیابی آپ کو نصیب ہوگی۔ اچھا اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، اسماعیل نام بتایا تھا آپ نے اپنے ماموں کا کہ 1,60,000 روپے گھر سے غائب ہو گئے۔ استخارے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، دیکھیں آپ کے ماموں کا استخارہ کیا گیا پیسوں کے گم ہو جانے کے حوالے سے، ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ آ رہا ہے اور پیسوں کے مل جانے کا اشارہ آ رہا ہے، بہتری ہے الحمدللہ عز و جل۔ اچھا اب یہ پیسے مل جائیں، اس کے لیے 2 وظیفے چلیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جس جگہ سے پیسے گم ہوئے ہیں اس مقام پر کھڑے ہو کر آپ کے ماموں جان خود یہ وظیفہ پڑھیں، سورۃ الطارق قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں، والسماء والطارق، روزانہ کی بنیاد پر 1 مرتبہ آپ نے
پڑھنا ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں انشاءاللہ الکریم گمشدہ رقم مل جائے گی، یا پھر پتہ چل جائے گا اس کا، یا پھر اس کا نعم البدل نصیب ہو جائے گا الحمدللہ۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بھائی کے حوالے سے کہا تھا، عامر حسین نام بتایا تھا کہ یونان جانا بہتر ہے یا ترکی جانا بہتر ہے، تو فی الوقت ترکی کے حوالے سے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے آپ نے بتایا تھا، شبانہ نام تھا ان کا، کہ بچپن سے ان کو دمہ کی بیماری ہے اور ان کا سانس پھولتا ہے اور جسم بھی ان کا پھولتا جا رہا ہے، تو یہ جادو کی وجہ سے ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ دیکھیں استخارہ کیا گیا آپ کی والدہ کا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے کہ بیماری کی وجہ سے ان کا جسم پھول رہا ہے۔ تو اب اس کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور وظیفہ ایسا ہے، کمال کا وظیفہ ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، موت کے سوا ہر بیماری کی شفا اس وظیفے کے اندر، اور وہ ہے درود شفائے امراض۔ آپ کی والدہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، یا آپ خود درود شفائے امراض پڑھ کر والدہ پہ دم کر دیں۔ مدنی پنصورہ میں بھی امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ نے درود شفائے امراض تحریر فرمایا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اس کے 3 طریقے ہیں، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں یہ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود شفائے امراض پڑھ کر والدہ پہ دم کریں، مریض پر دم کریں، مریضہ پر دم کریں، اچھا پانی پہ دم کر کے پلائیں، یا کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اب آپ اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر یہ پانی آپ مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم صحت یاب ہو جائے گی۔ تو یہی وظیفہ پڑھ کر اس کے مطابق عمل کر کے آپ والدہ پہ کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم ان کی جملہ بیماریاں، اور بالخصوص دمہ کے حوالے سے جو آپ نے کہا تھا، جسم پھول جانے کے حوالے سے کہا تھا، یہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ یاسد بھائی تھے، آپ نے 2 شہروں کے نام بتائے تھے کہ کہاں میرے لیے گھر لینا بہتر ہے، تو فی الوقت بہاول نگر کے حوالے سے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ ظاہری معاملات آپ دیکھ لیجئے گا، اور ایک بات آپ بھی اور دیگر ناظرین بھی یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے میسیجز، کافی سارے میسیجز یہ ناظرین کے جمع ہو چکے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج بیان کر دیے جائیں، کیونکہ سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، اور ناظرین کو ہمارے روحانی علاج یہ معلوم ہو جائے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہتے ہیں کہ میرے پیسے ہیں 50,000 روپے کے قریب، وہ ایک شخص نے دینے ہیں، پیسے نہیں دے رہا، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج بتائیے۔ اب آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں، تو اس کے لیے نماز عصر ادا کرنے کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، پڑھ کر آپ جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت قریب ہو دعا کیجیے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور اس شخص کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ پاک اس کے لیے بھی اسباب بنائے، اور تاکہ وہ پیسے آپ کے لوٹا دے۔ تو یہ وظیفہ آپ تاحصول امراض جاری رکھیے گا، اور خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن یہ عمل کیجیے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ پھنسی ہوئی رقم حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی سے آپ نے پیسے لینے، کہ بھائی کسی کو قرضہ دیا تھا، کسی کو انویسٹ کیے تھے پیسے، اچھا اسی طرح کسی سے اپنا حق لینا ہے، تو آپ یہ عمل کیجیے، انشاءاللہ الکریم آپ کو اپنا حق مل جائے گا اور پیسے واپس مل جائیں گے۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ فہیم بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عرض یہ ہے کہ میرا بھتیجا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات بچے دن میں اتنا سو جاتے ہیں کہ ان کو رات کو نیند نہیں آتی، دن میں اتنی نیند پوری کر لیتے ہیں کہ وہ رات کو کیسے سوئیں گے پھر۔ بہرحال اعتدال کے ساتھ بچوں کی ایک روٹین بنائیں، اس کے مطابق لے کر چلیں ان کو۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں اگر کسی کو نیند نہیں آتی ہو تو وہ خود یہ وظیفہ پڑھ لے، سورۃ النبا کی آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ اچھا بچہ چھوٹی عمر کا ہے، بھتیجا آپ کا تو نہیں پڑھ سکتا، تو پھر آپ اس کے سرانے بیٹھ کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بچے کی والدہ ہو گئیں، وہ سرانے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھتی رہیں، انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی۔ اچھا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے ابو کا کام نہیں ہے، ابو کا نام ثاقب ہے، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک اسباب بنائے روزگار کے۔ سورۃ الواقعہ کی
تلاوت کیا کریں، آپ کے والد صاحب انشاءاللہ الکریم روزگار کے اسباب بن جائیں گے، تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی۔ اچھا، میرا بیٹا بہت جسمانی طور پر کمزور ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ جسمانی طور پر جو کمزور ہے انہیں چاہیے کہ سورۃ البینہ، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی پیا کریں، انشاءاللہ الکریم جسمانی طور پر مضبوط ہو جائیں گے اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ میسج کیا ہے نواز بھائی نے رحیم یار خان سے، انہوں نے کہا ہے کہ نوید نام ہے اور یہ کاروبار کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی ان کی رکاوٹ آ جاتی ہے، گھر میں بھی پریشانی ہے، کاروبار کی بھی پریشانی ہے، تو اس حوالے سے روحانی علاج بتائیے گا۔ دیکھیں 7 دن کا یہ وظیفہ ہے، ایک ہفتے مسلسل اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، اللہ پاک کے یہ صفاتی نام ہیں، تو یہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 112 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے گھر سے بیماری، پریشانی اور یہ جو کاروباری معاملات ڈسٹرب ہیں، یہ سب انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور میسج کیا ہے کہ پیٹ میں بہت درد رہتا ہے اور رسولی ہو چکی ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیے گا۔ دیکھیں سورہ صافات کی آیت مبارکہ نوٹ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں آپ۔ ایک تو یہ وظیفہ، اور دوسرا یہی آیت مبارکہ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر آپ پیٹ پر باندھ لیں، ناف کے اوپر پیٹ پر باندھ لیں آپ۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 47، یہ کسی جن کے پیٹ میں رسولی ہے، پیٹ میں درد رہتا ہو، پیٹ پھول جاتا ہو، پیٹ کے دیگر کوئی بھی امراض میں مبتلا ہیں، تو آپ یہی آیت مبارکہ آپ خود یہ تعویذ بنا سکتے ہیں، لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ اس کو کپڑے میں، کسی چمڑے میں، ریگزین میں سلوا کر، کلر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، چاہے تو کپڑے میں سلوا لیں یا کسی چمڑے میں سلوا لیں، کسی بھی کلر کا ہو، آپ اس کا تعویذ بنا کر پیٹ پر باندھ لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے پیٹ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ بچوں کے پیٹ میں بعض اوقات کیڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، تو والدین بھی یہی آیت مبارکہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر بچوں کے پیٹ پر باندھتے ہیں، انشاءاللہ الکریم بچوں کے پیٹ کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ آئیے ناظرین مزید آپ کی قول شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی قول چلائیے گا۔ جنید بھائی، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرے جسم پہ زخم بنا ہوا ہے، بیڈ سول جسے کہتے ہیں، کمر پہ، جس سے میرا پیرالائز ہے، تو اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج بتا دیں کہ یہ زخم ٹھیک ہو جائے۔ 7 ماہ ہو چلے ہیں زخم کو، ٹھیک ہونے پہ نہیں آ رہا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ بیڈ سول ہو جاتے ہیں جسم، بعض اوقات کھال جھڑنے لگ جاتی ہے جسم سے، اور بعض اوقات خون بہنا شروع ہو جاتا ہے جسم سے، اس طرح کے اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جو مسلمان اس طرح کے مرض میں مبتلا ہیں، بیڈ سول جن کو ہو چکے ہیں، کئی مریض بیڈ پر ہوتے ہیں، کئی عرصہ بیڈ پر گزر جاتا ہے، تو اب جسم میں بعض اوقات ان کے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آپ کثرت کے ساتھ یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ پڑھتے رہا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جسم میں اگر کہیں پر زخم ہو جائے تو سورۃ الطارق کی یہ جو 3 آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو یہ 3 آیت مبارکہ سورۃ الطارق کی آخری 3 آیات پڑھ کر یہ دم کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ ایک مشورہ بھی دوں آپ کو کہ روحانی علاج کے بس سے تعویذات بھی حاصل کیجیے گا اور کارڈ کا عمل بھی کروائیے گا۔ اگر آپ کی طبیعت میں بہتری آپ خود جا سکتے ہو تو خود چلے جائیں، نہیں تو گھر کا کوئی فرد روحانی علاج کے بستوں سے آپ کے لیے تعویذات لے کر آ جائے اور آپ استعمال کیجیے گا۔ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کی بڑی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یا اللہ پاک جمعۃ المبارک کا صدقہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، یا اللہ پاک تو ہی ہر چاہے پر قادر ہے۔ یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے، سب پر اپنا رحم و کرم فرما، فضل فرما، ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔
کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر